والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وابنه الكريم وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ سفر کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور اس کے بعد پھر ماہ ربیع الشریف شروع ہو جائے گا، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے بہت سے اولیاء کاملین اور صلحاء امت کا یوم وصال آتا ہے، اور اسی مناسبت سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے عالم اسلام کی عظیم روحانی علمی شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا تھا، اور کل جمعرات کے بیان میں میں نے سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بات کی تھی، اور آج دنیا عشق و محبت کے امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اسی طرح دنیا تصوف اور دنیا اسلام کا ایک بہت بڑا نام اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال بھی اسی ماہ مبارک کے سفر کے آخری اشرا میں ہے، جن کی بالخصوص برِ صغیر پاک و ہند میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جن شخصیات کا نام ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے، ان میں حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر میں ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے اس پر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کچھ باتیں۔ حضرات، میں پہلے بھی کئی مرتبہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے ذکر خیر کیا، اور ایک بات ہمیشہ آپ حضرات کے گوش گزار میں نے کی کہ کسی بھی شخصیت کو اگر پرکھنا ہو، جاننا ہو کسی شخصیت کے بارے میں، تو دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس شخصیت کے افکار اور نظریات کیا ہیں، دوسرا کسی شخصیت کو پرکھنے کے لیے اس کا کردار اور عمل کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی شخصیت کو پرکھنا چاہتے ہیں،
جاننا چاہتے ہیں تو دو باتیں آپ کو پیش نظر رکھنی ہوگی کہ اس کے افکار اور نظریات کیا ہیں، دوسرا اس کا کردار اور عمل کیا ہے، تب وہ شخصیت آپ کو سمجھ آئے گی۔ بدقسمتی سے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک ایسے مفکر کی شخصیت ہے، ایک ایسے عظیم علمی عالم کی شخصیت ہے کہ جن کی تعلیمات کما حق ہو ہم دنیا والوں کے سامنے رکھ نہیں سکے، ان کے افکار اور نظریات کو ہم دنیا کے سامنے صحیح انداز میں پیش نہیں کر سکے۔ نہ ہم لوگوں نے پڑھا ان کو، نہ ان کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کی، نہ ان کے علمی کام کو ہم دنیا کے سامنے روشناس کروا سکے۔ یہ تو ابھی قریب جا کر بہت سی کتابیں اور بہت سا علمی کام امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر ہوا، جبکہ دوسری جانب جو ہمارا فریق مخالف ہے، یا جو دور حاضر کے بد مذہب تھے، یا دور حاضر کے جو خارجی فکر اور ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے امام اہل سنت علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دنیا بھر کے اندر پروپیگنڈا بہت کیا، اور ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے اور ان کو دنیا میں لوگوں کے سامنے ایک مختلف اینگل سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے جتن کیے، اور اس میں بہت سی ایسی کتابیں عرب دنیا کے اندر پھیلائی گئیں ایک مشن کے تحت، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ شاید امام محمد رضا ایک ایسی شخصیت کا نام تھا جو قبروں کو سجدے کرواتا تھا، جو بدعات کو فروغ دیتا تھا، جو خلاف شریعت چیزوں کو رواج دیتا تھا۔ تو یہ چیزیں ان کے بارے میں عرب دنیا کے اندر بالخصوص جو ہیں یہ ایک پھیلائی گئی ایک منصوبہ بندی کے تحت، کیونکہ ان عام عوام الناس جو ہے اور پبلک جو ہوتی ہے، وہ جب تک کوئی بندہ کسی کے نظریات کو پڑھے نہیں، اس کی کتابوں کو نہ پڑھے، اس کی تحریروں کو نہ پڑھے، اس کے قریب نہ بیٹھے، اس کے کردار اور عمل کو نہ دیکھے کہ یہ خود کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، یہ فکر دیتا کیا ہے، یہ بات کرتا کیا ہے، اس وقت تک جو ہے وہ کسی کی شخصیت کو آپ جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاش کے لوگ ان کی شخصیت کو پڑھتے، ان کے علمی کام کو پڑھتے، ان کے علمی ذخیرے کو پڑھتے، کہ تنہا ایک تھوڑے سے عرصے میں 1000 کے قریب کتابیں لکھی، 55 سے زائد علوم پر وہ بندہ ماہر تھا، وہ کیمسٹری کا ماہر تھا، فزکس کا ماہر تھا، میتھمیٹکس کا وہ ماہر تھا، وہ علم طب کا ماہر تھا، وہ علم تفسیر کا ماہر تھا، وہ بندہ علم حدیث کا ماہر تھا۔ یعنی جس فن کے اندر آپ آ کر دیکھیں، اللہ نے انہیں ایک بڑی عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی۔ ان کا ایک فتاوی رضویہ یہ آپ دیکھ لیں، 32 والیوم ہے، یعنی فقہ حنفی کا اس وقت سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، جو صرف ان کے فتاوی جات ہیں کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے اس کے جواب لکھے، وہ 32 والیوم کے اندر چھپا ہے، ہزاروں صفحات ہیں اسے ایک کتاب کے اندر۔ اللہ نے بلا کا حافظہ آپ کو عطا فرمایا، اور 14 جون 1856 کو آپ کی ولادت ہوئی بریلی شریف کے اندر، ہندوستان کا معروف اور مشہور شہر ہے، اور 28 اکتوبر 1921 جمعہ کے وقت سفر کے مہینے میں آپ کا وصال۔ اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بلا کا حافظہ عطا کیا تھا علم کے میدان میں، اور جب آپ ان کی شخصیت کو بچپن سے دیکھیں تو 14 سال کی عمر میں وہ سارے علوم پڑھ کر فارغ ہو چکے، جو مدارس کے اندر ایک عالم دین بننے کے لیے طالب علم جا کے سال ہا سال لگا کے پڑھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی، اور
محمد احمد اللہ نام کے ان کے دادا نے تجویز کیا. 4 سال میں قرآن حکیم آپ نے پڑھا، ناظرہ پڑھ لیا، اور 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا. یعنی آپ ان کی جو قوت حافظہ تھی اس کا اندازہ فرما سکتے ہیں کہ کیا اللہ نے ان پر یہ کرم نوازی فرمائی تھی. اللہ اکبر. 6 سال کی عمر میں سب سے پہلی تقریر کی انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں. 6 سال کی عمر میں. اب کتنی عمر ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. بہت ساری تفسیروں پر حاشیے لکھے، تقریباً 1000 کے قریب کتابیں لکھی، 50 یا 55 علوم کے وہ ماہر تھے. اور ایک بات میں بالخصوص اس پر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دور کے اندر ہندوستان میں جو تصوف تھا اور جو صوفیزم کہہ لیں جس کو آپ، اس صوفیزم اور اس تصوف کے اندر بہت سی خلاف شریعت جو چیزیں تھیں وہ بھی داخل ہو گئی، کیونکہ جہاں اصل ہوتی ہے نقل بھی ساتھ آ جاتی ہے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر. تصوف کے نام پر بہت ساری بدعتوں کو رواج دیا گیا، اور ان میں ایک بات بالخصوص جو تھی یہ بات معاشرے اور سوسائٹی کے اندر عام طور پہ یہ بات ہوتی تھی، کی جاتی تھی کہ تصوف الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے. اے تصوف دا رستہ وکھرا تے اے شریعت دا رستہ وکھرا، اے صوفیاں دا رستہ تے اے مولویاں دا رستہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے لکھا. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا، یہ ان کے الفاظ ہیں ان کی تحریروں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر فرماتے ہیں شریعت اصل ہے، طریقت اس کی شاخ ہے. رسول اللہ کی شریعت کی اصل ہے، طریقت اس کی فرع ہے، اس کی شاخ ہے. شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا ہے. شریعت اصل ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا ایک دریا کا نام ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت پر ہی طریقت کا دار و مدار ہے. شریعت پر ہی طریقت کا دار و مدار ہے. شریعت ہی وہ راستہ ہے جس سے وصول اللہ بندے کو نصیب ہوتا ہے. شریعت کے راستے پہ چل کر ہی بندہ خدا کی معرفت تک پہنچتا ہے، اسے اللہ کی معرفت اور پہچان نصیب ہوتی ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں اس کے علاوہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس راستے پر بھی بندہ چلے گا وہ خدا کے راستے سے دور ہو جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ اور اس کی معرفت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ طریقت میں انسان پر جو کچھ ظاہر ہوتا ہے نا وہ شریعت مطہرہ کا صدقہ ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کا صدقہ ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی برکت اور اس کا نتیجہ اور اس کا یہ فیضان ہے. اللہ اکبر. اور بہت سی چیزیں آپ نے بیان فرمائیں، اور ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نقل بھی فرمایا، اور بزرگوں سے یہ بات اور یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے پیر حضرت سری سقطی، یہ ماموں بانجے کا تعلق ہے اور دونوں کے مزارات بالکل ساتھ ساتھ ہیں. ادھر حضرت جنید بغدادی کا مزار ہے، ساتھ حضرت سری سقطی کا مزار ہے، بالکل ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ ایک ہی مقبرے میں آپ کے دونوں بزرگ شخصیات کے بغداد میں مزارات ہیں. تو فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے پیر میرے شیخ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دعا دی، اور وہ دعا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جنید بغدادی اللہ تمہیں حدیث دان کر کے صوفی بنائے، اللہ تجھے حدیث دان کر کے پھر صوفی بنائے. اللہ اکبر. اور حدیث دان ہونے سے پہلے تجھے صوفی نہ بنائے، پہلے تجھے رسول کریم علیہ السلام کے حدیث کا علم عطا کرے پھر تجھے اللہ صوفی بنائے. جب تک تیرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم نہ ہو تو خدا تجھے صوفی نہ بنائے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے میرے شیخ حضرت سری سقطی ماموں بھی تھے، فرمایا انہوں نے مجھے یہ دعا دی، اس بات کی دعا دی کہ اللہ پہلے تجھے حدیث دان کرے پھر تجھے صوفی بنائے.
پہلے تو یہ رسول کریم علیہ السلام کا جو علم ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس قول کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی شرح کی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کی جو شرح بیان فرمائی، فرماتے ہیں جس نے پہلے علم حدیث حاصل کیا اور پھر تصوف میں قدم رکھا وہ فلاح کو پہنچا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس نے رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کا علم حاصل کیا پھر تصوف میں قدم رکھا وہ فلاح کو پہنچا، اور جس نے بغیر علم حدیث تصوف میں قدم رکھا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں انہوں نے اس کو اپنے کلام کے اندر اس کو پنجابی کے اندر یوں بیان، علم و باج جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت رہے رب کلوں بے گانہ ہو، 100 سال کی بھی عبادت کرتا رہے اللہ کی معرفت سے دور رہے۔ علم و باج جو کرے فقیری، وہ علم کون سا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا علم ہے، حضور کی شریعت کا علم ہے۔ سچا راہ محمد والا باہو جے وچ رب لبیبے ہو، یعنی بندے کو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ کلام کیا کہ یہ کہنا کہ تصوف میں تصوف الگ ہے شریعت الگ ہے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ اصل شریعت ہے، طریقت اس سے نکلے ہوئے دریا کا نام ہے، اور کبھی بھی وہ شخص فلاح کو نہیں پہنچتا، معرفت الہی تک نہیں پہنچتا جو رسول کریم علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ کر بات کرتا ہے۔ اور میں نے رات بھی حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایک آپ حضرات کو سنایا تھا، جو حضرات گھروں میں سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعض جاہل قسم کے لوگ جو لا علم لوگ ہیں وہ چلوں کے اندر اور مجاہدوں کے اندر مصروف رہتے ہیں، اور اس مصروفیت کی وجہ سے وہ نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، جمعہ کو ترک کر دیتے ہیں، جماعتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہزارہ چلوں سے افضل ہے۔ کہا ایک فرض کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہزارہ چلوں سے افضل ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو شریعت ہے حضرات یہ اصل ہے، طریقت اس سے نکلے ہوئے دریا کا نام ہے، اس کی فرع کا نام ہے، اس کی شاخ کا نام ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا، اور اس پر بہت سے بزرگان دین کا کلام بھی ہے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں خود یہ بات فرمائی، اور ان کے مزار پر بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ ہر مراتب از شریعت یافتم، میں نے ہر مرتبہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت سے حاصل کیا، ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم، مجھے جو کچھ بھی اللہ نے مرتبہ ملا ہے مجھے عطا کیا ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کی وجہ سے ہے، اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کو ہی اپنا پیشوا بنایا۔ یعنی اہل تصوف کے ہاں، صوفیاء کے ہاں سب سے بڑی بات اور اہم بات وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی پابندی ہے۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات اس حوالے سے لکھی ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز جس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، اور اس چیز کو جو ہمارا طریق مخالف ہے اس نے پوری دنیا کے اندر بدنام کرنے کے لیے یہ بات بڑی پھیلائی کہ امام احمد رضا تو قبروں کو سجدے کرواتا ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی تو، اور اس کو بڑی کسی ملک کی پیسے کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور وہ پوری دنیا کے اندر وہ پھیلائی گئی اور پہنچائی گئی، اور اس میں یہ بات کتنی بڑی یہ بدبختی اور زیادتی ہے کہ کسی شخصیت کے افکار اور نظریات کو پڑھے بغیر اس کے اوپر کوئی بہتان لگا دینا۔ اور آج کل تو یہ عام سی بات ہو گئی ہے نا، جس پہ چاہیں کوئی الزام لگا دیں، جس پہ چاہیں کوئی بہتان لگا دیں، جس پر چاہیں کوئی بات کر دیں، کون پوچھنے والا ہے؟ فری کنٹری ہے بھائی، جس کے خلاف کوئی ویڈیو بنا دیں، جس کے خلاف کوئی تحریر چھاپ دیں، کچھ بھی کر لیں، کس نے پوچھنا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تحقیق کا مزاج نہیں، ہمارے ہاں حق تک پہنچنے کی ہماری سوچ اور فکر نہیں ہوتی، بلکہ ہم سنی سنائی بات پہ چل نکلتے ہیں، فلاں نے کیا انہیں آگے پہنچا دی تھی، اور جس دن دا واٹس ایپ آیا جناب، وہ ایک جھوٹی خبر کسی بند کوئی آ جائے کہیں سے آ جائے،
بغیر سوچے سمجھے بندے جب تک آگے 200 لوگوں کو وہ فارورڈ نہ کر دیں انہوں نے چین نہیں آتا۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ قرآن حکیم نے کہا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس جھوٹی خبر لے کر آتا ہے، کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے، پہلے اس کی تحقیق کرو، تصدیق کرو کہ کیا یہ بات سچی ہے، یہ ممکن بھی ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ یار ممکن نہیں ہے اس بندے سے ایسا کہنا۔ اور اس فتنہ و فساد کے دور میں جھوٹی حدیثیں، جھوٹی چیزیں لوگ گھڑ گھڑ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں اور گوگل کے پاس، اور جناب لوگ اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حقائق تک پہنچنے کی بات نہیں۔ ان میں ایک یہ بھی چیز شامل ہے کہ بھئی امام احمد رضا تو قبروں کو سجدے کرواتا ہے، حالانکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ایک کتاب ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، ایک کتاب لکھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، پوری کتاب سجدہ تعظیمی کی حرمت پر، سجدہ تعظیمی کی حرمت پر پوری کتاب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات لائے، 40 احادیث لائے، 100 فقہی نصوص آپ اس میں لے کر آئے، بزرگان دین کے اقوال لے کر آئے، اور اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ سے لکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ سجدے کی دو قسمیں، ایک عبادت کا سجدہ، ایک تعظیم کا سجدہ۔ پچھلی شریعت کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی امت میں تعظیم کا سجدہ حرام ہے۔ لیکن ایک بنیادی فرق جو ہے وہ آپ حضرات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، وہ بنیادی فرق یہ ہے، بنیادی ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر عبادت کا سجدہ کسی کو کیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا۔ کسی کو صاحب عبادت سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر خدا کے علاوہ کسی غیر کے سامنے بندہ جھکے گا تو وہ شرک کہلائے گا، اور اگر کوئی تعظیماً کسی کے سامنے جھکے گا تو وہ شرک نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ شرک اور حرام کے اندر فرق ہے، اور یہ فرق کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ اگر دیکھیں نا، جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو، ہم کوئی سجدہ تعظیمی کے جائز ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے امام نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس پر تفصیل سے لکھا کہ یہ حرام ہے امت مصطفیٰ کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، آپ نے فرمایا اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں، آپ نے منع فرما دیا۔ لیکن لوگ آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو جاہل سے جاہل بھی کوئی بندہ ہوگا نا، اور وہ جہالت کی بنیاد پہ کسی قبر کے سامنے جا کر اگر جھک بھی گیا، سجدے کی صورت اس نے اختیار بھی کر لی، تو آپ اس سے اگر پوچھیں کہ تو کیوں کر رہا تھا تو وہ یہی کہے گا کہ میں ایک تعظیماً جھک رہا تھا۔ وہ یہ قطعاً نہیں کہتا، جتنا مرضی جاہل کیوں نہ ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں عبادت کا سجدہ کر رہا تھا۔ وہ یہی کہتا میں تو تعظیماً جھک رہا تھا، لوگ بھی جھک رہے تھے، میں بھی جھک گیا۔ کبھی کوئی نہیں کہتا کہ میں عبادت کی نیت سے جھک رہا تھا۔ تو یہ بھی بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ کسی شخص پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا جائے، فوراً سمجھایا جائے، بتایا جائے، علم دیا جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، ذہن سازی کی جائے کہ بزرگان دین کے مزار پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کسی مزار پہ بندہ جائے تو اس کا حاضری کا طریقہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی کسی مزار پر جاؤ یا کسی قبر پہ جاؤ، اس کے قدموں کی طرف سے جاؤ، پھر اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرو۔ فرمایا کسی مزار پر جاؤ، کسی قبر پہ جاؤ، اس کے چہرے کی طرف آؤ، اس کے چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، 4 ہاتھ پیچھے کھڑے رہو قبر سے، پھر قرآن کی تلاوت کرو، جو پڑھنا ہے پڑھو، پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کرو، اس نیک بندے کے وسیلے سے دعا کرو اور وہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ نہ قبر کو ہاتھ لگاؤ، نہ غلاف کو ہاتھ لگاؤ، بلکہ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اس میں کتنی احتیاط ہے، کتنا محتاط فقیہ ہے جس نے یہ فتویٰ لکھا ہے۔ کسی کو موقع نہیں ملتا بات کرنے کا، اعتراض کرنے کا، انگلی اٹھانے کا کہ یہ لوگ قبروں کے آگے جھک رہے ہیں۔ اگر بندہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہے، آیا آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اخلاص شریف پڑھی، ایصال ثواب کیا،
دعا کی ان کے وسیلے سے اور وہ چلا گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس پر بڑے تفصیل کے ساتھ یہ فتویٰ کا ہمیں فرمایا یہ طریقہ ہے کسی بزرگ کے مزار پر حاضری دینے کا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بھی انہوں نے لکھے، ایک 40 آداب لکھے فتاوی رضویہ کے اندر، اس میں بھی یہی بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب روضہ انور پہ آپ کی حاضری ہو تو جالیوں سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر سلام عرض کرو، نہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرو نہ چومنے کی کوشش کرو۔ فرمایا نہ تیرے ہاتھ اس قابل نہ تیرے ہونٹ اس قابل کہ اس مقدس بارگاہ کو چوم سکے، نہ تیرے ہاتھ اس قابل نہ تیرے ہونٹ اس قابل کہ تو چومے، بلکہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو جا۔ تیرے لیے یا کیا کم ہے اتنی بڑی سعادت کہ تو اس جگہ پر موجود ہے جہاں تیرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو سلام عرض کر رہا ہے اور وہ براہ راست اپنے نبوت والے کانوں سے تیرے سلام کو سن بھی رہے ہیں، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے کے ساتھ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ بات لکھی، تو وہ الزبدۃ الزکیہ جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں آپ نے یہ بات لکھی کہ شریعت میں کسی کو سجدہ خدا کے سوا جائز نہیں ہے، تعظیمی سجدہ حرام ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ بلکہ آپ کی اس کتاب کے اندر آپ نے یہاں تک لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ مزار کو سجدہ تو درکنار بلکہ اس کی سامنے کی زمین کو چومنا بھی نہیں چاہیے اور حد رکوع تک جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ پوری کتاب ہے ان کی اس حوالے سے۔ کیونکہ آج کل ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کو نالج نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، اور پھر مزارات اولیاء پر جب ہم جاتے ہیں کہ ہمیں حاضری کس طرح دینی چاہیے، کس طرح کھڑے ہونے چاہیے، کتنا دور ہم نے کھڑا ہونا ہے، ہاتھ لگانا ہے، چومنا ہے نہیں چومنا، چومنے میں بھی اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء نے اختلاف کیا، بعض کہتے ہیں چومنا جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، پرہیز بہتر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اپنی رائے دیتے ہیں کہ میرے نزدیک جو ہے بہتر یہی ہے کہ بندہ پیچھے 4 ہاتھ کھڑا ہے، کیونکہ ایک محتاط جو فقیہ ہوتا ہے اس کی نظر آئندہ آنے والے وقت پر بھی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر آج اس عمل کی اجازت دے دی جائے تو اس کا نقصان کل کو کیا ہوگا، لوگ اس کو کس نام سے تعبیر کریں گے، اور کیا کیا غلط شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو محتاط فقیہ ہوتا ہے اس کی نظر بڑی دور تک اس کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح یہ بات جو ہے اس کے اندر لکھی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مزار کو سجدہ تو درکنار، کسی قبر کے سامنے خدا کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے مقبرے میں نماز پڑھنے کو مکروہ آپ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ کوئی قبر سامنے نہ ہو۔ اگر کسی مزار میں اور ایسی جگہ پہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں کہ اگر سامنے قبر ہو تو آپ وہاں سے ہٹ کر ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں آپ کے سامنے قبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح بعض جگہوں کے اوپر لوگ قبر کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے سختی سے اس کو منع کیا، فرمایا جو طواف ہے یہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص ہے، کسی قبر پر جا کر آپ طواف نہیں کر سکتے، طواف صرف اور صرف بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، کوئی چکر آپ نہیں لگا سکتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی، اب وقت نہیں ہے اتنا تفصیل میں جانے کا، میں مختصراً آپ حضرات کو یہ بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جب سے لوگوں نے مزارات اولیاء پر جا کر خلاف شریعت حرکتیں کرنا شروع کی ہیں، اس وقت سے فرمایا کہ بزرگان دین نے اپنی توجہات کے اندر کمی کر دی ہے، کیونکہ لوگوں کی خلاف شریعت حرکتوں سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے، صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کی قبر پر جا کر کوئی بندہ کہ جس شخصیت نے ساری زندگی رسول اللہ کی شریعت کی پابندی کی، اب اس کی عقیدت میں لوگ آ کر اسی کے مزار پہ خلاف شریعت حرکتیں کریں، فرمایا سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے صاحب مزار کو اس بات، اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے توجہات کے اندر کمی کر دی ہے، جو فیوز و برکات پہلے ہوا کرتے تھے اب وہ نظر نہیں آتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہیں۔ اور اسی طرح ایک آپ کی اسی حوالے سے آپ کی تحریر ہے
کہ بعض جگہوں پر، اور یہ ہم عام طور پہ مزارات پر دیکھتے ہیں، داتا صاحب کا عرس ہو، کوئی اور موقع ہو، لوگ ڈھول بجاتے ہوئے چادریں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ناچتے ہوئے اور رقص کرتے ہوئے، چادریں پکڑی ہوئی اور جا رہے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے بالکل اس چیز کو منع کیا ہے، فرمایا یہ قطعاً ٹھیک نہیں کہ ڈھول بجاتے ہوئے آنا مزارات پر اور ڈھول پیٹنا، ان چیزوں بالکل یہ خلاف شریعت لکھی ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اللہ اکبر، اور منع کیا اس بات سے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی۔ مطلب کسی نے سوال کیا کہ مزار پہ چراغ جلانا کیسا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مزار پر اگر چراغ جلایا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی روشنی سے قبر والے کو کوئی فائدہ ہوگا تو یہ غلط ہے۔ فرمایا وہ قبر والا تمہاری اس روشنی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے جنت دیا روشنیاں اور قبر جلا دی۔ ہاں اگر اس مزار کے قریب بیٹھ کر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، ان کے لیے چراغ جلایا جائے کہ انہیں وہ روشنی پہنچے تو تب جائز ہے۔ قبر پر اگر بتی لگانے کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا، سوال کیا گیا، قبر پہ اگر بتی لگانا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری اس اگر بتی کی خوشبو کا وہ قبر والا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں جاری فرما دی ہیں۔ ہاں اگر لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے اگر بتی لگا دی جائے تو تب جائے۔ کتنی محتاط گفتگو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہوں نے ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا کہ یہ مزارات اولیاء پر لوگ چادریں ڈالتے ہیں، سینکڑوں چادریں چڑھتی ہیں اس کے موقع پر، کیا آپ اس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی مزار پر ایک چادر ڈال دی جائے وہ کافی ہے، جب تک وہ پھٹے نہیں، وہ سیدھا نہ ہو، اس وقت تک دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ کہا ایک چادر ڈال دی کافی ہے، جب تک وہ سیدھا نہ ہو، پھٹے نہیں، دوسری نہ ڈالو۔ فرمایا وہ دوسری محلے کی کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دو، اللہ اس کا ثواب مزار والے کو عطا فرمائے۔ یہ تعلیم ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ان تمام چیزوں کو بیان نہیں ہمارے ہاں کیا جاتا، بدقسمتی یہ ہے۔ یہ تو چند ایک باتیں میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، یہ ہمارے ہاں جو گلخانیاں 40ویں اور یہ جو جتنے یہ رواج ہیں، کبھی آپ ایمانداری سے اعلیٰ حضرت کے فتوے پڑھ کے دیکھیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ اللہ نے کس بلا کا علم اس شخصیت کو عطا کیا تھا اور اس شخصیت کی نظر کہاں تک جاتی تھی۔ کیونکہ آج یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں معاشرے، سوسائٹی، رسم و رواج کا حصہ بن گئی ہیں، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسا محتاط فقیہ، اس کی ہر بات کے پیچھے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہی اقوال بھی ہیں، بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اس حوالے سے مزارات پر عورتوں کے جانے کے بارے میں اعلیٰ حضرت قائل نہیں ہے کہ عورتیں مزارات اولیاء پر جائیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قائل نہیں، وہ سخت اس کے خلاف لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عورتیں گھروں میں رہیں، گھروں سے ہی سارے ثواب کریں۔ ہمارے بعض علماء عورتوں کے جواز کے قائل ہیں قبرستان کی حد تک، کہ ایسے وقت میں جائے، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایسے وقت میں جائے جہاں مرد نہ ہو، مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، عورت اگر گئی ہے تو خاوند کے ساتھ گئی، بھائی کے ساتھ گئی، محرم کے ساتھ گئی، ایسے وقت میں گئی جب اور کوئی نہیں تھا، پردے کا اہتمام تھا، کوئی خلاف شریعت عمل اس نے نہیں کیا، تو بعض علماء ان احتیاطوں اور کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ وہ قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں عورت گھر سے ہی ایصال ثواب کرے، وہ نہ مزار پہ جائے نہ قبرستان میں جائے۔ ان کا پورا رسالہ ہے جمل النور، جمل النور آپ کا پورا ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا مزارات اولیاء پر عورتوں کے جانے کے حوالے سے، وہ سب مخالف ہیں۔ وہ جو روایتیں اس کے اندر لے کر آئے ہیں، اس سے سوال کیا نا کسی نے عورتوں کو کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، تو وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ تم مجھ سے جائز ناجائز پوچھتا ہے، یہ پوچھ کہ جب عورت کسی مزار پہ جاتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت کتنی برستی ہے۔ یہ جملے ہیں امام احمد رضا کا، شروع یہاں سے کرتے ہیں اس کتاب۔
اس سے آپ اندازہ فرمائیں۔ لیکن میں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کاش امام اہل سنت کو پڑھا جاتا، ان کی تعلیمات کو پڑھا جاتا، افکار کو پڑھا جاتا، نظریات کو پڑھا جاتا کہ وہ امام کہتا کیا ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہی نہیں، اور عام طور پہ ہمارے ہاں ہمارے جو اکثر لوگ ہیں انہوں نے بھی امام اہل سنت کی شخصیت کو اس رنگ میں پیش کیا کہ شاید بس وہ ہر وقت بیٹھ کے فتوے لگاتے رہتے تھے لوگوں پر، اور بس ان کا کام یہی تھا، اور انہوں نے ان چیزوں کو فروغ دیا۔ چونکہ یہ پہلو اصلاح معاشرہ کا، رد بدعات کا، رد منکرات کا یہ پہلو بالکل ڈھکا چھپا ہوا ہے، کبھی اس پر کلام ہی نہیں ہوا۔ وگرنہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو ان کی تحریریں ہیں، جو ان کی فکر ہے، وہ بالکل عین رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے، اور اگر بندہ ان پر عمل کرے تو کسی بندے کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے کسی عمل پہ انگلی اٹھا سکے، کہ ان کا ہر کام جو ہے الحمدللہ اس کے پیچھے قرآن بھی ہوتا ہے، آیات بھی ہوتی ہیں، احادیث بھی ہوتی ہیں، اقوال بھی ہوتے ہیں، فقہا کے دلائل بھی ہوتے ہیں، اور بڑی مضبوط بات کرتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس دور کے جو بڑے بڑے علماء تھے مکہ مکرمہ کے اور حرمین شریفین کے، اس دور کے بڑے بڑے مفتی حرم کے، حرم کعبہ کے اور حرم مدینہ کے، وہ جب امام اہل سنت جاتے تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے ادب کے ساتھ، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اس کی پیشانی میں ہمیں خدا کا نور چمکتا ہوا نظر آتا۔ علماء حرمین کے آپ تاثرات اس دور کے اگر آپ پڑھیں کہ لوگ جب ان سے ملاقات کے لیے رش لگا رہتا تھا، بڑے بڑے اہل علم ان کی مجلس میں آ کے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور علم غیب پر بات چلی وہاں پر تو طبیعت بھی ناساز تھی، تو چند گھنٹوں کے اندر 700 سے زائد صفحات پر کتاب الدولت المکیہ لکھی اعلیٰ حضرت نے حرمین کے اندر، اور اب وہ انگلش میں بھی چھپ گئی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہاں کوئی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میری طبیعت بھی ناساز ہے، لائبریری بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ نے لکھنی شروع کی تو چند گھنٹوں کے اندر کئی سو صفحات پر کتاب لکھی، اور علماء مکہ کے سامنے وہاں امیر مکہ کے دربار میں پڑھ کے سنائی گئی، اور اشش کرتے رہے اہل علم وہاں پر بیٹھ کر، بڑے بڑے اہل علم نے ان پر تقریریں لکھی۔ اللہ نے اس شخصیت کو بڑا بلند و بالا مقام علم کی دنیا میں عطا فرمایا تھا۔ اللہ کرے ان کی تعلیمات لوگوں تک ہم پھیلا سکیں، پہنچا سکیں، اور بالخصوص جو منکرات اور بدعات کے حوالے سے ان کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شخصیت نے کتنا بڑا کام کیا ہے تجدید اور احیاء دین کا، کہ جتنی خرافات اور بدعات تھیں ان سے دین کو نکھار کے، ممتاز کر کے، واضح کر کے اصل دین نبی پاک علیہ السلام کا لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ یہی مجدد کا کام ہوتا ہے۔ مجدد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کی جو تعلیمات پر گرد و غبار پڑ چکی ہوتی ہے وہ ہٹا کر اصل دین پھر لوگوں کے سامنے دوبارہ رکھتا ہے۔ ریوائیور کا یہی کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت انور پر، اور خداوند قدوس ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی تعلیمات پہ اللہ کریم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔